الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کی جو وحدہ لا شریک ہے، اور بے حد درود و سلام اس ذات پر جو ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اپنے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج کا ہمارا عنوان خواجہ دکن میری مراد زودۃ العارفین امام الکاملین صدر الدین ابو الفتح سید محمد الحسینی المعروف خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اور آج اس عظیم گفتگو کے لیے ہم نے جس ہستی کو مدعو کیا ہے وہ حضرت والا کی آل و اولاد ہے۔ میری مراد نبیر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز حضرت العلامہ مولانا حافظ سید کلیم اللہ حسینی المعروف کاشف پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ آج ہمارے درمیان اس گفتگو کے لیے مدعو کیے گئے ہیں۔ میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میرا پہلا سوال آپ سے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، کیونکہ حضرت خواجہ دکن کا طریقہ چست سے نسبت ہے، تو اس لیے آپ سے ادباً التماس ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے کچھ تعارف فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم حافظ صاحب مدد اللہ العلی و جملہ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم سوال آپ نے مجھ سے فرمایا کہ سلسلہ چشتیہ کا مختصر تعارف۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت کو مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے واسطے سے اس امت میں بصورت ولایت اس طریق پہ جاری فرمایا ہے کہ اس میں تمام سلاسل شامل ہیں، چاہے وہ سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، تیفوریہ ہو، شتاریہ ہو، جنیدیہ ہو، بہت سے سلاسل سہروردیہ ہیں، قدیم سلاسل پہلے سے موجود رہے ہیں اور آج بھی الحمدللہ روئے زمین پر موجود ہیں، اور ان سلسلوں سے لاکھوں لوگ بلکہ بعض سلسلوں سے کروڑوں لوگ دنیا بھر کے اندر جڑے ہوئے ہیں اور فیض حاصل کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے سلسلے چشتیہ کی، تو ایک بات میں آپ کی خدمت میں واضح کر دوں کہ یہ عام طور پہ گمان کیا جاتا ہے ہندوستان کے اندر اور بر صغیر کے اندر کہ سلسلے چشتیہ کا جو آغاز ہوا ہے وہ سرکار سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ذات مبارکہ سے ہوا۔ یہ ایک بات عوام الناس کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سلسلے چشتیہ کے جو بانی ہیں، جن کی وجہ سے سلسلے چشتیہ کو چشتی کہا گیا ہے، وہ حضرت سیدنا خواجہ اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور وہی بانی سلسلے چشتیہ ہیں۔ ان کے پیر حضرت خواجہ علوم ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو چشتی کہہ کے پکارتے تھے، وہی نام سے یاد فرماتے تھے، تو اسی نام کی وجہ سے ان سے جڑے ہوئے لوگ چشتی کہلائے۔ خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر حضرت خواجہ احمد ابدال چشتی کو خلافت سے سرفراز فرمایا، وہ ان کے جانشین ہوئے۔ پھر خواجہ احمد ابدال چشتی کے بعد میں خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی ہے، خواجہ ابو محمد چشتی ہیں، خواجہ قطب الدین مودود چشتی ہیں، خواجہ حاجی شریف زندانی چشتی ہیں، پھر سرکار خواجہ عثمان ہارونی ہیں، پھر ان کے بعد میں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سے روح العزیز کی ذات مبارکہ ہے۔ تو سلسلہ چشتیہ اگرچہ کہ علاقے چشت سے نسبت ہونے کی وجہ سے ایک مقام کے ساتھ اس کے نام کو منسوب کیا گیا، لیکن آج عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اس سلسلے سے منسلک جڑے ہوئے اور فیض حاصل کرنے والے افراد پائے جاتے ہیں، اور بالخصوص بر صغیر کے اندر کروڑوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی جو سلسلے چشتیہ کے ذریعے سے الحمدللہ
فیض حاصل کر رہے ہیں اور سلسلہ چشتیہ سے منسلک ہیں، ان کی بارگاہیں بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کے آستانے موجود ہیں، ان کے سلسلے موجود ہیں، اور ان بزرگوں کی وہ خدمات جن کو صبح قیامت تک بھلایا نہیں جا سکتا، وہ سلسلہ چشتیہ کی صورت میں بالخصوص بر صغیر اور بالعموم سارے عالم میں موجود ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے صبح قیامت تک اسی طرح یہ اس سلسلے کا فیضان جاری رہے گا، کیونکہ جس ذات کے نام سے ہم جڑے ہیں، آج جس ذات کا عنوان آپ نے انتخاب کیا ہے، حضور سیدنا خواجہ دکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ملفوظات کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے خواجگان چشت اہل بہشت کا فیضان صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ حضور میرا اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی اور خاندانی پس منظر ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، جہاں تک بات خاندانی پس منظر کی ہے تو سیدنا خواجہ دکن سرکار بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز حسینی سادات ہیں، اور حسینی سادات میں سرکار امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک صاحبزادے ہیں جو سیدنا امام محمد الباقر کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کا اسم مبارک ہے سیدنا امام زید شہید مظلوم۔ آپ کو شہید مظلوم بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ظلم آپ کے اوپر کیے گئے، شہادت سے پہلے بھی، شہادت کے بعد بھی، یہاں تک کہ تقریباً 48 مہینوں تک آپ کا جسد مبارک چوراہے پر لٹکایا گیا، اس کے بعد میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تو امام زید شہید مظلوم، اور پھر دنیا یہ سمجھتی رہی کہ ان کا خاندان، ان کے نام لینے والے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کی نسل اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گی کیونکہ ان پہ اتنا ظلم کیا گیا، ان کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ ختم ہو گئے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ سرکار بندہ نواز کی صورت میں خاندان امام زید مظلوم موجود ہے۔ اسی طرح ماریرہ شریف کے جو مشائخ ہیں، مسولی شریف کے جو مشائخ ہیں، اور بلگرام شریف کے جو مشائخ ہیں، اور اکثر ان حضرات میں یہ تمام جو ہے امام زید شہید مظلوم کی اولاد ہیں۔ ہمارے شہر حیدرآباد میں پچھلی صدی کے ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا افتخار علی شاہ وطن رحمۃ اللہ علیہ، جن سے سلسلہ افتخاریہ چلا ہے، وہ بھی امام زید شہید مظلوم کی اولاد ہیں۔ بہت اولیاء کاملین امام زید کی اولاد میں ہیں، اور بڑی کثیر تعداد میں اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، اور اس اولاد امام زید میں، خاندان امام زید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار بندہ نواز گیسو دراز کو ایک منفرد اور ممتاز مقام عطا فرمایا ہے، اور اس کی ایک سبب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام زید شہید مظلوم کی تفسیر غریب القرآن آج بھی موجود ہے، عرب دنیا میں معروف بھی ہے، اس کے ترجمے کی ضرورت بھی ہے، اور اس کو باہر لانا بھی ضروری ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے، مختصر تفسیر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ خاندان اہل بیت کے اندر جس طرح امام زید کی تفسیر سب سے پہلی تفسیر بن کے ظاہر ہوئی ہے، تو خاندان چشتیہ کے اندر بھی سرکار بندہ نواز کا وہ خاندانی پس منظر ہے، اور وہ خاندانی وراثت بندہ نواز کو یہ پہنچی ہے کہ پھر آپ جو ہے اول مفسر کہلائے، اور آپ نے تفسیر قرآن الملتقط کے نام سے تحریر فرمائی ہے، تفسیر فرمائی ہے قرآن پاک کی۔ تو یہ تو خاندانی پس منظر ہے کہ حسینی زیدی سادات کا آپ کا سلسلہ ہے، پھر آپ کے کچھ اجداد دہلی میں رہے، پھر آپ کے والد بزرگوار حضور سیدنا سلطان المشائخ قبلہ گاہی عالم پناہی سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، اور پھر آپ ہی کے حکم پر خلد آباد شریف کی طرف ہجرت فرمائی، دہلی سے خلد آباد شریف تشریف لائے، حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو اولیاء تشریف لائے، اسی وقت میں سرکار بندہ نواز کے والد بھی تشریف لائے، اور پھر سرکار بندہ نواز کے والد نے اپنے صاحبزادے کی خود تربیت فرمائی، اور بندہ نواز سرکار کے والد بزرگوار خود چونکہ صاحب رشد و ہدایت تھے، انہوں نے بچپن ہی سے جو ہے آپ کی تربیت فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ خاندانی پس منظر یہ رہا کہ آپ کا خاندان لگاتار خدمت دین متین میں اوپر تک مصروف رہا ہے، کربلا شریف سے لے کر خلد آباد شریف تک تمام کے تمام خدمت دین میں مصروف رہے، یہ سرکار بندہ نواز کا خاندانی پس منظر ہے۔ اور ابتدائی حالات کا جو آپ نے سوال کیا بچپن کے، اور جو تربیت آپ کی ہوئی ہے، ابتدائی جو تربیت ہوئی ہے، وہ آپ کے والد بزرگوار نے خود فرمائی ہے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ سید یوسف راجو خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آستانہ آج بھی خلد آباد شریف میں مرجع خاص و عام ہے،
آپ نے اپنے صاحبزادے کی نہ صرف تربیت فرمائی بلکہ اس تربیت کو آپ نے تحریر بھی فرمایا ہے۔ روزانہ جو درس آپ دیا کرتے تھے اپنے صاحبزادے کو، اس کو آپ نے تحریر فرمایا۔ سرکار بندہ نواز کو روزانہ کیا سکھایا جاتا تھا، کیا بتایا جاتا تھا، وہ خود آپ نے تحریر فرمایا اس کو، اور نہ صرف عام الفاظ میں تحریر فرمایا بلکہ اشعار کی صورت میں تحریر فرمایا ہے کہ اپنے بیٹے کو کیا سکھا رہے ہیں، اشعار کی صورت میں اس کو تحریر فرماتے رہے، جس کے اندر اعمال صالحہ بھی ہے، عقیدہ توحید کی اہمیت بھی ہے، حضور کی محبت بھی ہے، اور پھر اس کے اندر عقائد اہل سنت کھول کے بیان کیے گئے جو سرکار بندہ نواز کو بچپن میں سکھائے گئے، اور آپ نے اس کا نام رکھا تحفۃ النصائح۔ نصیحتوں کی جمع ہے نصائح، حضرت کے والد محترم نے تحفۃ النصائح اس کا نام رکھا، اور آج بھی الحمدللہ وہ غیر مترجم تو تھی لیکن اب تو الحمدللہ مترجم ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ آ چکا ہے اردو کے اندر، اور تحفۃ النصائح موجود ہے۔ اور میں ضرور کہوں گا یہ بات کہ اپنے بچوں کو تحفۃ النصائح پڑھائیے تاکہ پتہ چلے کہ کس انداز میں اولیاء اللہ اپنے صاحبزادگان کی، اپنی اولادوں کی تربیت کیا کرتے تھے، اور پھر عام اولاد نہیں، پھر ایسی اولاد نکلی جس نے ایک عالم کی تربیت فرمائی ہے، ایسی شان والا شہزادہ، اور اس شہزادے کا ایسی شان والے والد نے جس انداز میں تربیت فرمائی ہے وہ تحفۃ النصائح کی صورت میں موجود ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پڑھائیے اپنے بچوں کو تحفۃ النصائح۔ اب پڑھنے کے بعد کسی کا بچہ بندہ نواز تو نہیں بنے گا لیکن بندہ نواز کا حقیقی غلام تو ضرور بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو ہے آپ کی ابتدائی تربیت کے احوال ہیں جو آپ کے والد بزرگوار نے، آپ کی والدہ محترمہ نے خود آپ کی تربیت فرمائی۔ اور سرکار بندہ نواز کی ابتدائی حالات یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب آنکھ کھولی ہے تو ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے جہاں صرف ایک نام لیا جاتا تھا، وہ نام تھا نظام الدین اولیاء کا، وہ نام تھا محبوب الہی کا۔ اللہ اکبر۔ بندہ نواز فرماتے ہیں بچپن سے، کیونکہ سارا کا سارا خاندان محبوب الہی کا مرید تھا اور محبوب الہی سے فیض یافتہ تھا، اور محبوب الہی نے پھر وہ کچھ عطا کیا اپنے فیضان سے کہ آج دنیا بندہ نواز کی صورت میں دیکھ رہی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلے کا فیضان انشاءاللہ اللہ جاری و ساری رکھے گا انشاءاللہ۔ سر یہ بچپن کے حالات ابھی بتا رہے تھے، اسی میں کچھ ظاہر ہو چکا تھا کہ حضرت ولی ہے، کچھ ایسے علامات ظاہر ہو چکے ہیں؟ دیکھیے، یوں تو اکثر اولیاء اللہ کی وہ تعداد ہے جو محنت کرنے کے بعد، بڑی مجاہدوں کے بعد میں، ریاضتوں کے بعد میں ان کی ولایتوں کا اعلان ہوا ہے، لیکن بعض اولیاء جو ماں پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں، جو پیدا ہی ولایت کے مقام پر ہوئے ہیں، وہ ایسے اولیاء اللہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان ولایت کو بچپن ہی میں ظاہر فرما دیا تھا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں حضور غوث الثقلین کے واقعات ہمیں ملتے ہیں بچپن کے حالات میں، 6-7 برس کی عمر ہے بندہ، اور سرکار غوث اعظم نے مردے کو زندہ کرنے کی وہ کرامت آپ کی موجود ہے، اور سرکار غریب نواز کے حالات آپ سنتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ سرکار خواجہ قطب صاحب کے حالات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بچپن ہی میں کتنے پارے آپ نے قرآن پاک کے حفظ کر لیے تھے۔ سرکار بابا فرید کی بچپن کے حالات پڑھیں گے تو آپ کو ظاہر ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ حضور خواجہ جنید بغدادی کے حالات کو آپ پڑھیں گے تو 7 سال کی عمر میں ایسا جواب آسانی سے آپ دے دیا کرتے تھے جو بڑے بڑے علماء بیٹھنے کے بعد بھی جس کا جواب نکلنا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت محبوب الہی کے اور تمام بزرگوں کے آپ واقعات، بعض ایسے ہیں اولیاء اللہ جو بڑے درجے کے اولیاء ہیں جو ماں پیٹ سے ولی رہے اور پھر قبر کے اندر جانے تک ان کی ولایت کا شہرہ ہوتا رہا۔ انہی اولیاء کاملین میں ایک سرکار بندہ نواز کے سدراز کی ذات بھی ہے۔ تو خلدآباد شریف کے قیام کے زمانے میں آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا یوسف راجو خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ سرکار بندہ نواز کو ایک بزرگ کے پاس لے گئے جن کا نام تھا شیخ بابو جلال، ان کا نام ہے، اور وہ مرید ہیں حضرت محبوب الہی کے، اپنے پیر بھائی کے پاس، اپنے پیر بھائی کے پاس لے کر گئے، اور وہ صاحب کشف بزرگ تھے، ان کا کشف بڑا مشہور تھا، لوگ جاتے تھے ان کے پاس احوال معلوم کرنے کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے پہ، ان کی آنکھوں کے سامنے سے بڑے رازوں کے پردے اٹھائے ہوئے تھے، تو ان کی وہ کیفیات مشہور تھی۔ تو سرکار بندہ نواز کے والد اپنے پیر بھائی کے پاس اپنے دونوں صاحبزادوں کو ملاقات کے لیے لے کر گئے، اور دوران ملاقات، دوران گفتگو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں۔ تو آپ نے جیسے ہی تعارف فرمایا اپنے دونوں شہزادگان کا، تو حضرت شیخ بابو جلال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید چندن حسینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار آپ کے والد بزرگوار کے آستانے میں خلدآباد شریف میں موجود ہے، انہی کی اولاد میں شہر حیدرآباد میں ایک مشہور بزرگ پچھلی صدی میں گزرے ہیں جو سرکار بندہ نواز کے بڑے بھائی کی اولاد ہیں، حضرت سید معین الدین حسینی المعروف شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہی کی اولاد میں سے، بندہ نواز سرکار کے بڑے بھائی کی اولاد میں سے۔ تو حضرت نے جب یہ فرمایا کہ میرے صاحبزادے ہیں دونوں،
اپنے شہزادوں سے ملاقات کروائی تو حضرت شیخ بابو جلال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صاحبزادے کو دیکھا اور آپ کے متعلق فرمایا کہ یہ بہت کچھ جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فراوانی رزق عطا فرمائے گا اور بڑی اللہ تعالیٰ ان کو دولت و ثروت اور شہرت سے نوازے گا اور ان کو بہت کچھ عطا کیا جائے گا. ان کی نیکی، ان کی صلاحیت، صالحیت، تمام چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام ہے سید محمد حسینی. کہ تو سرکار بندہ نواز کو جب آپ نے دیکھا تو کچھ دیر خاموش ہو گئے. حضرت محبوب الہی کے مرید ہیں اور بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں. سرکار بندہ نواز کو بچپن میں دیکھا تو کچھ دیر خاموش ہو گئے. اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ سید صاحب آپ کا یہ جو لڑکا ہے یہ عالم بھی ہوگا، یہ فقیہ بھی ہوگا، یہ ولی بھی ہوگا، یہ قطب بھی ہوگا، اور اس کو اللہ ولایت میں اتنے اونچے مقامات سے سرفراز فرمائے گا جن مقامات کو میری نظر دیکھنے سے عاجز ہے. میری نظر جن مقامات تک جا ہی نہیں سکتی وہ مقامات اللہ آپ کے اس شہزادے کو عطا فرمائے گا. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ مقامات اللہ نے عطا فرمائے کہ بندہ نواز دکن میں ولی اکبر اور بلند پرواز شہباز کے نام سے پہچانے گئے، اور ساری دنیا کے اندر آپ کا علمی اور روحانی فیضان جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ. جب یہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عطائے خلافت کب عطا ہوئی؟ دیکھیے سرکار خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ بعض روایات کے مطابق 40 برس کی عمر شریف میں پیر کا وصال ہوا ہے. خواجہ نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے پہلے آپ کو خلافت عطا کی گئی. سرکار نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی محبت الہی کی کیفیات کو دیکھ کر، کیونکہ آپ سے بڑا کام لینا تھا، بچپن میں سرکار بندہ نواز بار بار اپنے پیر کی خانقاہ میں جایا کرتے تھے، یعنی جوانی کے عالم میں بار بار جایا کرتے تھے. تو خیال بھی ہوتا کہ میں بار بار جا رہا ہوں، اور خواجہ نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سید محمد تم پڑھنے کے لیے جایا کرو، ہمیں تم سے کام لینا ہے. تو سرکار بندہ نواز نے پھر پڑھنے کی طرف رجوع کیا اور حصول تعلیم کے لیے اساتذہ کا مزید جو ہے انتخاب کیا اور ان اساتذہ سے علم حاصل کیا. بعد میں دنیا نے سمجھا کہ وہ کیا کام حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ کو بندہ نواز سے لینا تھا جو آپ کی علمی خدمات کی صورت میں موجود ہے، اور جس نے آپ کو سلسلہ چشتیہ میں منفرد کر دیا ہے، ممتاز کر دیا ہے. تو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت سے سرفراز فرمایا، اور بعد میں خلافت کے بعد بھی اب اپنے پیر کی خدمت ہی میں رہے. یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ آج کل خلافتیں مل جاتی ہیں تو لوگوں کے مزاج بدل جاتے ہیں، لیکن وہاں خلافت ملنے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ حضور خواجہ خواجگان بھی خلافت کے بعد میں برس ہا برس اپنے پیر کی نالین اٹھا کے پھرتے رہے ہیں. اور اسی طرح سرکار بندہ نواز نے بھی خلافت حاصل ہونے کے باوجود بعد میں بھی بڑی برسوں تک اپنے پیر کی خدمت فرمائی، پیر کی خانقاہ میں رہے، یہاں تک کہ جب پیر کے وصال کا وقت آیا، چونکہ تمام خواجگان نے اپنا جانشین منتخب فرما دیا تھا، تو جس طرح حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک محبوب الہی ہیں اور دوسرے صابر پاک ہیں جو ان کے بھانجے ہیں، اسی طرح حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی کے بھی ایک بھانجے ہیں جو حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہے. ان کا بڑا سلسلہ پھیلا ہوا ہے. حضرت شیخ نظام الدین کلیمی اورنگ آبادی سے لے کر حضرات یوسفین ہیں، شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی ہے، مولانا فخر چشتی ہیں، اور حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی ہیں. اکابر اولیاء اللہ ان کے سلسلے کے اندر موجود ہیں. اسی طرح جب وصال کا وقت قریب آیا تو بعض حضرات نے یہ عرض کیا کہ حضور آپ بھی اپنا جانشین منتخب فرما دیجیے. اس وقت سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس کو منتخب کروں، کس نام تو لکھ کر لاؤ. تو کچھ حضرات کے نام پیش کیے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان سے کہو کہ اپنی اچھی آخرت کی فکر کریں. پھر کچھ نام اور اضافے کیے گئے تو آپ نے فرمایا تم نے اصل نام تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو پھر کچھ اور نام اضافے کیے گئے، پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، پھر سے آپ نے فرمایا تم نے اصل نام تو اس کے اندر لکھا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب نام پیش کیے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں سید محمد کا نام کہاں لکھا ہوا ہے. تو جب سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک لکھا گیا تو اس پر آپ نے دستخط فرمائی. یہ آپ کے لیے اعلان جانشینی تھا خلافت کے بعد میں. اور پھر پیر کے وصال کے بعد
پیر کے آستانے میں پیر کی مسند پہ 40 سال تک سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس اور دین متین کی اشاعت و تبلیغ کی خدمات انجام دیتے رہے 40 سال تک. جو تخت آج بھی اصل میں سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ معروف لیکن ہوا وہ تخت بندہ نواز کے نام سے، جو سرکار نصیر الدین چراغ دلی کے آستانے میں آج بھی موجود ہے، جس پہ بیٹھ کے بندہ نواز سرکار درس دیا کرتے تھے اور 40 سال تک درس دیا ہے، خدمت انجام دی. 40 برس کی عمر مبارک سے 80 برس کی عمر مبارک تک اپنے پیر کے آستانے میں ہی سرکار بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ خدمات انجام دیتے رہے. حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت کی جب گلبرگہ میں آمد ہوئی تو اس وقت کیا مشکلات درپیش ہوئے ہیں حضرت کو؟ تو کن بادشاہوں کا دور چل رہا تھا؟ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ 80 برس کی عمر شریف کو پہنچ چکے تھے اور عالم میں آپ کا شہرہ ہو چکا تھا، آپ نے دکن کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا اور دکن کے جو بادشاہ تھے، یہاں پہ مصیبتیں درپیش ہونے کا اس وقت تک موقع اس لیے نہیں رہا کیونکہ یہاں کے بادشاہ خود چاہتے تھے کہ بندہ نواز دوبارہ دکن میں تشریف لائیں. بچپن میں جس دکن کو چھوڑ کے خلد آباد شریف کو آپ تشریف لے گئے تھے دہلی کی طرف، یہاں کے بادشاہ خود بھی چاہتے تھے، لیکن حکم الہی کا انتظار تھا. 80 برس کی عمر مبارک میں حکم الہی سے اور یہاں کے بادشاہوں کی، بہمنی بادشاہوں کی، فیروز شاہ بہمنی، احمد شاہ بہمنی کا دور تھا. اس دور میں سرکار بندہ نواز جب تشریف لائے ہیں تو بجائے اس کے کہ کوئی جس طرح مخالفتیں ہوئی، کوئی مخالفت نہیں ہوئی، بلکہ بادشاہ خود رعایا کے ساتھ شہر کے دروازے پر آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائے. اور سرکار بندہ نواز نے گلبرگہ شریف سے پہلے علن شریف میں قیام فرمایا، جہاں حضرت لاڈلے مشائخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ موجود بھی ہے. علن شریف مشہور مقام ہے، وہاں بھی قیام فرمایا اور بھی قیام فرمائے. بلکہ ایک بات یہ اہم ہے سرکار بندہ نواز کے دہلی سے گلبرگہ شریف کے سفر کے دوران کہ جتنے اولیاء اللہ سے اس زمانے میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اکثر کو آپ نے خلافت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اکرام اولیاء کو، اور ان کے سلسلے آج بھی جاری ہیں. انشاءاللہ وہ کبھی موقع ہوگا تو وہ بھی تفصیل انشاءاللہ، یا اگر اسی میں موقع ہوگا تو پھر بیان کی جائے گی انشاءاللہ. تو سرکار بندہ نواز جب تشریف لائے تو علاقہ در علاقہ آپ کا استقبال رہا. ہر علاقے کے اولیاء نے اپنے مریدین کے ساتھ، علماء نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آپ کا استقبال فرمایا، اور اسی استقبال کے عالم میں دہلی سے پھر گلبرگہ شریف تشریف لائے اور پھر گلبرگہ شریف میں ہی آپ نے قیام فرمایا. اور آج بھی آپ کا شایان شان دربار وہیں پہ مرجع خاص و عام ہے، مرجع خلائق ہے، جہاں سے انسانیت فیض حاصل کر رہی ہے. سبحان اللہ. سر ایک بات سننے میں آتی ہے کہ مشائخ سلسلہ چشتیہ میں حضرت بندہ نواز سے پہلے کوئی مصنف نہیں تھے، کیا درست ہے؟ دیکھیے اگر آپ بغور بعض کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتابیں لکھی ہیں جو سلسلہ چشتیہ کے اکابر اولیاء میں ہیں. غریب نواز سرکار کے پردادا پیر کہلاتے ہیں. تو آپ کے نام سے بھی 1-2 کتابیں موجود ہیں اور بعض کتابیں آپ کے پیر کے نام سے بھی منسوب ہیں لیکن موجود نہیں ہیں. آپ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں ان کے آستانے میں ہو تو ہو، یہاں پہ منسوب جو کتابیں ہیں وہ موجود نہیں ہیں. بعض علماء نے ان کتابوں کو تحریر فرمایا ہے، بعض مشائخ نے، بلکہ نہ صرف اہل سنت بلکہ دیگر مکاتب فکر کے حضرات نے بھی جہاں سلسلہ چشتیہ پہ قلم اٹھایا ہے تو ان حضرات نے ان بزرگوں کی کتابوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو منسوب ہے لیکن موجود نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر آپ بر صغیر میں بالخصوص غور کریں گے تو ایک عظیم تصنیف حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو کشف المحجوب شریف کے نام سے معرکۃ الآراء تصنیف آپ کی اہل تصوف کے لیے موجود ہے. پھر اس تصنیف کے بعد میں اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر ملفوظات جمع ہوئے ہیں کہ پیر نے یہ فرما دیا، مریدین نے جمع کر دیا ہے. ارشادات ملفوظات جمع ہوئے، جیسے حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بھی موجود ہیں، اور آپ ہی نے اپنے ملفوظات کے اندر خواجہ صاحب کے ملفوظات کو بھی نقل فرمایا ہے، خواجہ قطب صاحب کے ملفوظات کو بھی، ارشادات کو بھی نقل فرمایا، ارشادات نقل ہوئے. پھر اس کے بعد ایک کتاب جو ڈاکیومنٹری کی تقریباً حیثیت رکھتی ہے سلسلہ چشتیہ کے اندر، فوائد الفوائد شریف، جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ امیر اللہ سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ارشادات و ملفوظات کو نقل فرمایا ہے سرکار محبوب الہی کے. جو اس کے بعد میں اگر آپ دیکھیں گے
تو زین المجالس کے نام سے حضرت پیر نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بھی موجود ہیں، اور دیگر ملفوظات کی کتابیں سرکار محبوب الہی کے ملفوظات میں بھی دیگر بھی موجود ہیں۔ لیکن تصنیفات کا جو کام ہے، جیسے آپ نے کہا مصنف، جی اوپر کے میں نے نام سنائے ہیں، اور اگر منسوب ہے بھی تو ان کا وہ معدوم ہیں، وہ موجود نہیں ہیں عوام کے پاس، لیکن وہ تصنیفات جو سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، اور سرکار بندہ نواز کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اس سرزمین بر صغیر پر مفسر اول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تفسیر کے حوالے سے سب سے پہلے قلم آپ نے اٹھایا، فقہ کے اوپر آپ نے قلم اٹھایا، اور بڑی بڑی کتب کی آپ نے تشریحات فرمائی۔ عوارف المعارف جو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف ہے، اس کی آپ نے شرح معارف العوارف کے نام سے فرمائی ہے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی رسالہ قشیریہ کی آپ نے شرح فرمائی ہے۔ تفسیر کشاف کی بھی شرح کچھ پاروں تک آپ نے فرمائی ہے، مکمل تفسیر کشاف کی شرح بھی آپ کی موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی خود تصنیفات ہیں، ایک تو آپ کے ملفوظات جمع کیا آپ کے صاحبزادے حضرت سید محمد اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں، اس کے اندر جوامع الکلم موجود ہیں اور کتاب العقائد موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیفات موجود ہیں وہ ایک دو نہیں بلکہ محتاط انداز میں بھی اگر کہا جائے تو تقریباً 105 کتابوں کے مصنف ہے سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ۔ اور سرکار بندہ نواز کی یہ خصوصیت ہے کہ جس زمانے میں ایک بھی کتاب نہیں لکھی جاتی تھی، ملفوظات جمع ہوتے تھے، اس زمانے میں بندہ نواز نے 105 کتابیں لکھی ہیں، اور 105 کتابیں، ہر کتاب حیرت انگیز ہے۔ وہ شریعت کی پاس و لحاظ کے ساتھ جو علوم طریقت کو آپ نے، علوم تصوف کو آپ نے بیان فرمایا ہے، اور آپ کی کتابوں کے اندر وہ بھی موجود ہے۔ جواہر الاشاق ایک کتاب جو حضور غوث العظم کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمائے ہیں، ان الہامات کو سرکار بندہ نواز ہی نے ایک جگہ پہ جمع فرمایا ہے، یہ بھی آپ کی خصوصیت رہی ہے۔ اور بھی تصنیفات سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی، جیسے روح تصوف آپ کی ایک تصنیف ہے، اور بھی تصنیفات موجود ہیں جو کئی علوم میں، الگ الگ علوم میں ہیں۔ اور سرکار بندہ نواز کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے جس علم میں قلم اٹھایا ہے انتہا کر دی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اہل سنت کے علماء کے علاوہ جو دیگر مکاتب فکر کے علماء ہیں، جن میں ندوی علماء کے جو بڑے ہیں، ان لوگوں نے بھی، مولانا سلیمان ندوی نے بھی لکھا ہے تو سرکار بندہ نواز کو سلطان القلم کے نام سے یاد کیا ہے۔ بندہ نواز کو سلطان القلم لکھا ہے کیونکہ وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ بر صغیر میں جو لکھ رہے ہیں، ان کو لکھنا سکھایا کسی نے ہے تو وہ سرکار بندہ نواز کی ذات ہے۔ معراج العاشقین سرکار بندہ نواز کی کتاب ہے، جس کو بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اردو ادب کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اردو ادب کی بنیاد یہی کتاب ہے معراج العاشقین، جس کو سرکار بندہ نواز کی طرف منسوب کیا گیا، موجود بھی ہے میرے پاس بھی الحمدللہ۔ تو اردو کے لیے بھی سرکار بندہ نواز، کیونکہ بڑے شاعر، اول شاعر گزرے ہیں، اور بڑے بندہ نواز کا فیض رہا، اردو زبان جو آج پھیلی ہے، بندہ نواز سرکار کا اس کے اندر بہت بڑا حصہ ہے، جس سے آج دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ تو تصنیفات کے معاملے میں اول مصنف سلسلے چشتیہ اگر کہا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات مناسب ہوگی، کیونکہ موجود ہے، اگرچہ کہ کتابوں کے نام موجود ہیں، کتابیں موجود نہیں ہیں اوپر کے بزرگوں کی، یعنی سرکار غریب نواز سے کے پیروں میں جنہوں نے لکھی ہے، لیکن جو موجود ہیں ان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو سرکار بندہ نواز ہی آپ کو نظر آئیں گے، اور بندہ نواز ہی مصنف اعظم آپ کو نظر آئیں گے، نہ صرف سلسلے چشتیہ میں بلکہ بر صغیر میں ابتدا میں مصنف اعظم آپ کو سرکار بندہ نواز ہی نظر آئیں گے۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت حضور بندہ نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات اور وائس کا انداز کس طرح تھا؟ دیکھیے، ایک تو آپ کی تحریرات کے اندر جو کتابیں ہیں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، اس کے اندر موجود ہے، اور دوسرے آپ کے صاحبزادے نے سرکار اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل فرمایا ہے جوامع الکلم کی صورت میں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سرکار بندہ نواز کا جو انداز نصیحت ہے، آپ کے صاحبزادے نے یہ لکھا ہے، کبھی فرماتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد متوجہ ہوئے تو یوں فرمایا، عصر کی نماز کے بعد متوجہ ہوئے تو یوں فرمایا، فجر کی نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے تو یوں فرمایا، کبھی کسی نے آ کے فلاں سوال کر لیا تو اس پہ یوں فرمایا۔ آپ جو کچھ دیکھیں گے اس کے اندر شریعت مطہرہ، قرآن و حدیث کا غلبہ نظر آئے گا،
قرآن اور حدیث بیان کرتے ہوئے یا پھر جو بیان فرمائیں گے اس کو احادیث سے ثابت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سرکار بندہ نواز کی خصوصیت رہی ہے، کیونکہ آپ اہل علم کی صحبت میں بچپن سے رہے اور آپ کے والد خود عظیم اہل علم میں شمار ہوتے تھے، تو آپ کا مزاج ہی یہ تھا کہ آپ عام طور پہ گفتگو جو فرماتے تھے وہ دلائل کے ساتھ فرماتے تھے، اور جب کوئی بات زبان مبارک سے نکلتی تو خاص طور سے اس بات کی مثالیں صحابہ کرام کے دور سے سرکار بندہ نواز بیان فرماتے کہ فلاں صحابی کے وقت میں بھی ایسا ہوا تھا، فلاں صحابی نے بھی ایسے کیا تھا. تو یہ، اور پھر احادیث بھی اگر ہوتی تو پھر احادیث بھی اس کے متعلق، قرآن پاک بھی اس کے متعلق پیش فرماتے. تو سرکار بندہ نواز کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی کوئی بھی گفتگو دلیل سے خالی نہیں ہوتی تھی. عام طور پر بالعموم آپ جو گفتگو فرماتے تھے وہ مکمل دلائل کے ساتھ ہوتی تھی، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ یا آثار و اقوال صحابہ کے دلائل کے ساتھ ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس کی تائید میں اپنے پیران عظام خاندان چشتیہ کے خواجگان کے ارشادات کو بھی سرکار بندہ نواز اس کے اندر جمع فرماتے تھے، اور لوگوں کے قلوب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی گفتگو کا وہ اثر رکھا ہے کہ آج بھی دنیا ایک عالم ان کا دیوانہ ہے، ان کی تحریروں کا دیوانہ ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کا دیوانہ ہے، اور فیضیاب ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اگلا سوال صاحب، کیونکہ گھر کی بات جس قدر گھر کا افراد بیان کر سکتا ہے باہر والا بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ خاندان بندہ نواز سے ہیں، تو عرض یہ کرنا تھا کہ حضور سرکار کے کتنے شہزادے ہیں اور شہزادیاں کتنے ہیں، اور آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری شہزادوں سے ہوا یا باہر کے لوگوں سے ہوا؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ کو ان اولیاء کاملین میں شامل فرمایا ہے جن کی خلافت کا سلسلہ بھی نامتناہی ہے اور جن کی اولاد کے اندر بھی ولایت کا سلسلہ چلا ہے. اور عظیم اولیاء آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں. آپ کے بڑے صاحبزادے سرکار سید اصغر حسینی اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں تک بات کی جائے تو آپ کا تو عالم یہ تھا کہ خود حضرت خواجہ صاحب ارشاد فرماتے تھے کہ اکبر حسینی اگر میرا بیٹا نہ ہوتا تو میں اس کے لیے وضو کا پانی لے جاتا. اس مقام پہ اللہ نے آپ کو فائز فرمایا تھا، اور خود سرکار بندہ نواز کی ہین حیات ہی آپ کا وصال بھی ہوا، اور بندہ نواز سرکار نے 5 سال تک خود آپ کا عرس فرمایا ہے اپنے شہزادے کا. تو ایسے عظیم مقام پر سرکار اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ فائز تھے. ان کی جو ملفوظات انہوں نے اپنے پیر کی، اپنے والد بزرگوار کی جمع فرمائی ہے، وہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کی زندگی کے واقعات کثیر موجود ہیں، آپ کی کرامات کثیر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے عظیم المرتبت منصب ولایت پہ فائز فرمایا تھا اپنے زمانے میں. اور پھر اس کے بعد جو دوسرے صاحبزادے ہیں سرکار اصغر حسینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے وقت کے صاحب کمال، صاحب ولایت، صاحب کرامت بزرگوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے. دونوں شہزادے سرکار بندہ نواز کے مقام ولایت پر فائز رہے. اور پھر دونوں شہزادوں کے علاوہ دو شہزادوں کی اولاد میں جو بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں، جیسے حضرت خواجہ قبول اللہ حسینی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو سرکار بندہ نواز کے نور نظر رہے ہیں. سرکار بندہ نواز نے ان کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا ہے. حضرت خواجہ اپنے پودرے کو، جو روضہ خرد گلبرگہ شریف میں جن کا آستانہ موجود ہے، حضرت خواجہ قبول اللہ حسینی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں. پھر آپ کے بعد میں پھر آپ کی اولاد میں بھی، دونوں شہزادوں کی اولاد میں، سرکار اکبر حسینی کی اولاد میں بھی اور سرکار اصغر حسینی کی اولاد میں بھی لگاتار ولایت کا سلسلہ جاری رہا. اور 1-2 دن یا 1-2 پیڑھیوں تک جاری نہیں رہا، بلکہ صدیوں تک پیدا ہونے والے شہزادے مقام ولایت پر فائز ہوئے. ہمارے حیدرآباد میں حضرت خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو قلی قطب شاہ کے داماد بھی ہوئے اور بڑے مقام ولایت پر اللہ نے آپ کو فائز فرمایا. پھر حضرت سید نور اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، جو مٹی کا شہر حیدرآباد میں جن کا آستانہ موجود ہے، اور سرکار اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ، جو غازی بنڈے کے قریب میں ان کا آستانہ موجود ہے. پھر ان کے بھتیجے اور ان کے خلیفہ حضرت سیدنا شاہ راجو خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ، مصری گنج میں جو بڑی گنبد کے نام سے ان کا آستانہ موجود ہے. پھر ہمارے جد اعلیٰ حضور سیدنا بندگی مخدوم حسینی برہنہ شمشیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی اولاد میں اللہ نے کئی اولیاء کو پیدا فرمایا، اور تمام اطراف و اکناف میں اور بہت دور دور تک آپ کی اولادیں گئی اور سلسلہ پھیلا. یہ تمام سرکار بندہ نواز کی اولادیں ہیں، یہ تمام سرکار بندہ نواز کے شہزادگان ہیں. ہمارے حسینی علم کے علاقے میں سید حکیم سید ولی اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ ایک قدیم بزرگ ہیں. یہ تو وہ نام ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جو سامنے ہیں. اس کے علاوہ بڑی تعداد ہے، سینکڑوں کی تعداد میں
سرکار بندہ نواز کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل در نسل اولیاء کو پیدا فرمایا، اور بندہ نواز کا سلسلہ گھر کے ذریعے بھی جاری رہا، در کے ذریعے بھی جاری رہا ہے، اولاد کے ذریعے بھی جاری رہا اور خلفاء کے ذریعے بھی جاری رہا۔ اب خلفاء کے اندر آپ دیکھیں گے تو سرکار بندہ نواز کے خلفاء میں بڑی بڑی شخصیتیں ہیں۔ حضرت کمال الدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سسرالی رشتہ دار تمام آپ کے مرید ہیں، آپ کے خلفاء ہیں بندہ نواز سرکار کے۔ پھر اس کے بعد ان سے جو سلسلہ چلا حضرت میراجی شمس الشاخ، پھر ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ برہان الدین جانم، پھر ان کے صاحبزادے حضرت امین الدین اعلیٰ شیر خدا بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نام میں ضرور لوں گا اس لیے کہ آج بھی یونیورسٹیز کی سلیبس کے اندر حضرت امین الدین اعلیٰ کا نام، ان کا باضابطہ الگ ایک چیپٹر موجود ہے یونیورسٹیز کے اندر، جو سرکار بندہ نواز کے سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں۔ بندہ نواز سرکار کی اولادوں میں بھی بعض بزرگوں نے آپ سے خلافتیں لی ہے، بلکہ جنوبی ہندوستان کی ساحلی سرحدوں تک جو اسلام پہنچا ہے اور سلسلہ چشتیہ پہنچا ہے، وہ اکثر امین الدین اعلیٰ شیر خدا کی وجہ سے پہنچا ہے۔ امین الدین اعلیٰ بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ آپ نے علمی میدان میں بھی بڑا کام انجام دیا، کیونکہ آپ کے والد بھی صحابہ تصنیف بزرگ تھے، آپ کے دادا بھی صحابہ تصنیف بزرگ تھے، آپ خود بھی صحابہ تصنیف بزرگ گزرے، اور بڑے طبقے کو آپ نے اسلام میں داخل کیا۔ ایک عالم آپ کا دیوانہ رہا، اور جنوبی ہندوستان کی سرحدوں تک اسلام بھی پہنچا، سلسلہ چشتیہ بھی پہنچا، فیضان بندہ نواز بھی پہنچا آپ کے ذریعے۔ پھر حیدرآباد کے اندر بھی ان کا سلسلہ موجود ہے، کمرخی گنبد کے نام سے جو بارگاہ ضیاء گڑے کے اندر موجود ہے، وہ انہی کے خلیفہ ہیں۔ پھر ان کے خلیفہ حضرت مراد شاہ دھوتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے مراد نگر ہے، وہ بھی سلسلے بندہ نوازیہ میں امین الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہیں۔ پھر انہی کے خلیفہ حضرت اجالے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سعید آباد کے اندر جن کا آستانہ ہے، وہ بھی بندہ نوازی ہیں اور حضرت امین الدین اعلیٰ کے سلسلے سے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ برہان الدین جانم، ان کے والد اور ان کے دادا میراجی شمس الشاخ دیکھیں گے تو حضرت شامیر دکن سے ہوتا ہوا جو سلسلہ حضرت مچھلی والے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک یہاں پہنچا ہے، کمالیہ سلسلہ جو غوثی شاہ صاحب وغیرہ جو بزرگان دین سلسلے میں آئے ہیں، ان تمام کو سلسلہ چشتیہ جو پہنچا ہے وہ سرکار بندہ نواز کے سدراج رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچا۔ یہ تو وہ ہے جو دکن میں ہے، اور بڑا اختصار کے ساتھ میں نے کہا ہے، تمام کا تو میں گنا ہی نہیں سکتا کیونکہ بڑی فہرست ہے، سینکڑوں کی تعداد میں فہرست ہے اولیاء اللہ کی۔ پھر ٹیپو سلطان شہید کہ جن کے منت جو کی گئی تھی، جن سے دعا کی گزارش کی گئی تھی آپ کی پیدائش کے لیے، حضرت ٹیپو مستان اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی امین الدین اعلیٰ بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ ہیں جو آرکاٹ میں موجود ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے تو جنوبی ہند میں آپ کنیا کماری تک جائیں گے، سلسلے سرکار بندہ نواز آپ کو خلافت کی صورت میں بھی نظر آئے گا، اولاد کی صورت میں بھی نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ شمالی ہند کے اندر جو سلسلہ سرکار بندہ نواز کا پھیلا ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے علمی دنیا کے اندر، جن سے کوئی مکتب فکر اختلاف نہیں رکھتا۔ آپ کے دادا اول محدث ہندوستان کے، بلکہ بر صغیر کے اول محدث کہلائے۔ آپ اپنے ان کے دادا خلیفہ ہیں حضرت مخدوم ملاحوہ کے، اور مخدوم ملاحوہ خلیفہ ہیں حضرت شیخ جلال گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شیخ جلال گجراتی خلیفہ ہے شیخ محمد پیارا کے، اور وہ سرکار بندہ نواز کے مرید و خلیفہ ہیں۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو سلسلہ پہنچا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں سے سلسلہ پہنچا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، اس خانوادے کو محدثین کے ایک شاخ سرکار بندہ نواز کے سلسلے کی ہوتی ہوئی گئی ہے۔ حضرت علامہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑا نام ہے شمالی ہند کے اندر، ان کو سلسلہ سرکار بندہ نواز سے پہنچا ہے۔ پٹنہ بہار کے اندر بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، ان کو بھی بندہ نواز سے، اگرچہ کہ ان کی خلافتیں دوسری جگہ سے بھی موجود ہے، بندہ نواز کے سلسلے کی بھی خلافتیں بڑی بڑی آستانوں کو پہنچی ہوئی ہیں۔ میں اگر نام گناتے بیٹھوں گا تو آپ اندازہ کریں گے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے نام گنا دیے، اور سرکار بندہ نواز کو ان کی خلافت پہنچی ہے، اور بندہ نواز کا فیض ان کو پہنچا ہے، اور آج بھی ان بزرگوں کے، ان کے سلسلوں، ان کے آستانوں کے ذریعے سرکار بندہ نواز گسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جاری ہے، آپ کی اولاد کے ذریعے بھی جاری ہے، آپ کی خلافت کے سلسلے کے ذریعے بھی جاری ہے۔ انشاءاللہ اللہ اس کو تا صبح قیامت جاری و ساری رکھے گا۔ میں حضرت کی خدمت میں ایک گزارش عرض کرتا ہوں کہ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ربائی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرنا۔ دیکھیے، حضرت اورنگزیب عالمگیر ہی نے نہیں بلکہ اور بھی اپنے زمانے کے بادشاہوں نے سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کے خواجہ دکن ہونے کا بھی اعلان کیا ہے، ان کے شاہ دکن، بادشاہ دکن، سلطان دکن ہونے کا بھی اعلان کیا ہے۔
تو اس لیے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اولادوں نے بعد میں بندہ نواز کو مقام دے دیا، ایسا نہیں ہے. بندہ نواز کے مقام کو دنیا اور کسی کو نہ ماننے والے بھی بندہ نواز کے مقام کو مانتے رہے ہیں. خود اورنگزیب عالمگیر کی آپ جہاں تک بات دیکھیں گے تو وہ تو کہتے ہیں کہ نیست کعبہ در دکن جز درگاہ گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا تھا ابد بندہ نواز. کہ دکن کی سرزمین پر عقیدتوں کا کوئی مرکز ہے تو وہ خواجہ گیسو دراز کا آستانہ ہے، اور قیامت کی صبح تک دکن کے زمین و آسمان پر جس بادشاہ کی حکومت ہے اس بادشاہ کو بندہ نواز گیسو دراز کہا جاتا ہے. نہ صرف اورنگزیب عالمگیر جیسے ہمارے ایک بڑے بادشاہ دکن کے گزرے ہیں، قلی قطب شاہ، ابراہیم قلی قطب شاہ نے بھی جو ہے غالباً انہوں نے بھی یہ شعر لکھا ہے. ابراہیم قلی قطب شاہ نے یہ شعر لکھا ہے کہ حضرت سید محمد خواجہ گیسو دراز، بندہ حق بندہ پرور بندہ گر بندہ نواز. تو شاہوں نے جن کے قصیدے پڑھے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ خود جن کے پیر نے جن کی شان میں شعر فرمایا ہے تو پھر ان کی عظمتوں کا ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو فیضان بندہ نواز سے مستفیض فرمائے، استفادے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے. آمین. حضرت آج کی نشست کا آخری سوال کہ فی زمانہ حضرت کے تعلیمات کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اہم بات یہ ہے کہ ان بزرگوں کی تعلیمات دراصل وہ تعلیمات احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے. ان بزرگوں نے کچھ بھی اپنے مرضی سے نہیں کہا ہے، جو کچھ کہا ہے قرآن و حدیث سے کہا ہے. اور سرکار بندہ نواز کے اندر جیسے میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا کہ شریعت اور طریقت دونوں کی تعلیمات آپ نے دی ہے. آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر دن ایک نیا فتنہ رونما ہو رہا ہے، ایسے دور میں سرکار بندہ نواز کی تعلیمات آپ کی تصنیفات کے ذریعے حاصل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ تصوف کے نام پر بھی فیک مٹیریل بازار میں بہت زیادہ آ چکا ہے. لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہوئے امت کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. کوئی یہاں تک ہے کہ کوئی دل کی نماز تک چلا گیا. کوئی آپ دیکھیں گے کہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس طریقت کی اہمیت نہیں ہے، وہ شریعت کی اہمیت نہیں ہے، اور وہ صرف کہہ رہا ہے کہ طریقت ہی سب کچھ ہے. سرکار بندہ نواز کی تعلیمات کے اندر اگر آپ غور فرمائیں گے تو ایک جگہ سرکار بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت سر کے بال ہیں اور طریقت اس کے درمیان کی مانگ ہے، اور جو دماغ ہے آپ کا وہ حقیقت ہے، اور اس کے اندر کی جو فکر ہے وہ معرفت ہے. تو آپ اس کو اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جس کے سر پہ بال نہ ہو اس کے درمیان میں مانگ کیسے نکلے گی. تو بغیر شریعت کے بزرگوں نے ہمارے نہیں بتایا کہ آپ طریقت کا راستہ پار کر سکتے ہیں، شریعت ہی کے ذریعے آپ طریقت کا راستہ پار کریں گے. تو آج ایسے بہت سے گلی کوچوں میں لوگ یہ باتیں بتانے والے آپ کو ملیں گے، ارے وہ شریعت کی باتیں مولوی کیا کرتے ہیں، ان کو کرنے دو، ہم طریقت والے ہیں. تو طریقت والا بندہ نواز کی نظر میں وہی ہے جو شریعت والا ہے. ان تعلیمات کا ظاہر ہونا ضروری ہے. پھر ایک دوسری قسم تعلیمات کی یہ ہے کہ جسم تو سنوار لیا لیکن روح کے سنوارنے کا جو مسئلہ ہے اس معاملے میں ہم کمزور ہو چکے. تو ایسے معاملات جو ہماری بزرگوں کی تعلیمات کے اندر کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں روح کی پاکیزگی کے حوالے سے، آج بہت زیادہ ان کا بیان کیا جانا، ان پر عمل کرنا ضروری ہے. اور یہ بزرگان دین کی جو کچھ تعلیمات ہے یہ قرآن و حدیث سے ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا حصہ ہے. حضور ہی کے فیض سے ان تمام بزرگوں نے کام کیا، اور آج بھی جو اولیاء زندہ ہیں وہ کر رہے ہیں، اور جنہوں نے کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے آستانے سلامت ہے، چمک رہے ہیں. اب آپ دیکھیں گے 15 تاریخ کو اس مہینے کی 14 مئی 2025 کو آپ دیکھیں گے ایک ازدحام ہندوستان بھر سے، بالخصوص دکن کے کونے کونے سے ایک لاکھوں کی تعداد میں ازدحام سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی طرف آتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، فیض پاتا ہوا نظر آئے گا. اور فیض ملتا ہے تبھی دنیا ضرور آتی ہے، بار بار آتی ہے، اور دنیا آ رہی ہے، آتی رہے گی انشاءاللہ. بندہ نواز خواجہ دکن تھے، خواجہ دکن ہیں، اور قیامت تک وہی خواجہ دکن رہیں گے، کیونکہ بندہ نواز کو خواجہ دکن بعد میں پیدا ہونے والی اولاد نے نہیں بنایا ہے. بندہ نواز کو خواجہ دکن سرکار غریب نواز نے بنایا ہے، ان کے خواجگان نے بنایا ہے، اور بادشاہوں نے ان کو خواجہ دکن کہتے ہوئے، دکن کے بادشاہوں نے ان کو خواجہ دکن کہتے ہوئے اپنے تاج اتار کے ان کی چوکھٹ پہ رکھنا اپنی عزت سمجھا ہے. تو بندہ نواز ایسے خواجہ دکن ہیں کہ ان کو عوام نے بھی مانا ہے، خواص نے بھی مانا ہے، رعایا نے بھی مانا ہے، بادشاہوں نے بھی مانا ہے، اور اللہ نے منوایا ہے
کیونکہ ان کے خواجگان نے ان کو یہ سب عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو خواجہ دکن سرکار بندہ نواز گیسو دراز شہباز بلند پرواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے روحانی علمی و ظاہری و باطنی فیضان سے مستفیض فرمائے، ہمارے قلوب کو منور فرمائے، آمین بحق سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ حضور میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے دولت خانے پر ہمیں حاضر ہونے کی اجازت فرمائی، اور اپنی مصروفیات کے باوجود بھی ہمیں وقت عنایت فرمایا، اس کے لیے میں بہت بہت مشکور ہوں۔ دعا فرمائیے کہ چینل اللہ تعالیٰ جو کام آپ حضرات کر رہے ہیں بزرگان دین کی واقعات سے، ان کی تعلیمات سے جو آپ حضرات امت کو واقف کروا رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین صلہ اللہ دونوں عالم میں عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں تک خیر کو اس طریقے سے پہنچانے کی آپ کو توفیق بھی عطا فرمائے، طاقت بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔